Subject History, Class 10, topic the 19th century from 1815 to 1940. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہماری 19th سینچری پچھلے سال ابھی اس کے 26 سال ہو گئی، اس میں 1815 سے 1914 تک کیا معاملہ ہوا. تو اس کا انٹروڈکشن بیٹا، دا 19th century from 1815 to 1940 was a very important period in the world history. یہ پیریڈ یعنی 1815 سے لے کر 1914 تک یہ ایک امپورٹنٹ پیریڈ تھا پورے دنیا کی ہسٹری کے لیے. During this time, many major political, economic and social changes took place. اس پیریڈ میں بہت ساری پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل چینجز ہوئی. Countries in Europe became powerful. جو یورپ کے کنٹریز تھے وہ پاور میں آئے. Industries developed and new ideas such as nationalism, democracy and socialism became popular. یعنی تین چیزیں سامنے آئے 1815 سے اور 1914. اس پیریڈ میں تین بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک نیشنلزم، دوسرا ڈیموکریسی اینڈ سوشلزم. یہ پاپولر ہو گئے، یعنی یہ لوگوں میں اب عوام کیا آئیڈیا آیا. This period began after the defeat of Napoleon. اور یہ وقت اس وقت شروع ہوا جب نیپولین کا تختہ ختم ہوا in 1815 میں and ended with start of First World War. اور اس کا خاتمہ ہوا 1914 میں جس وقت فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوا. پولیٹیکل چینجز ان یورپ، اس میں کون سی پولیٹیکل چینجز آئے کس میں؟ یورپ میں. کانگریس آف وینا ان 1950. کانگریس کا ایک اجلاس ہوا ویانا میں 1915 میں. آفٹر ڈیفیٹ آف نیپولین، جب نیپولین کو شکست ہوئی، یورپین لیڈرز میٹ. اور جو یورپ میں لیڈرز تھے وہ مل گئے، جمع ہوئے ان ویانا میں تو ریسٹور پیس اینڈ اسٹیبلٹی، تاکہ وہ امن اور استحکامات اپنے علاقوں میں اپنے ملک میں قائم کریں. مین ایمز اس کے کیا تھے؟ ریسٹور اولڈ مینارکیز لائک کنگز اینڈ کوئینز. یہ پرانے زمانے کا بادشاہی خاندان کی جو رائج تھی وہی ریسٹور کرنے کی بادشاہی، یعنی کنگز اور کوئینز ہمیں بنانی ہے، ان کو ریسٹور کرنے کی بات ہوئی. مینٹین بیلنس آف پاور ان یورپ، اور انہوں نے پاور یعنی بیلنس آف پاور یورپ میں مینٹین کرنے کی کوشش کی. پریونٹ فیوچر وارز، اور ہم آنے والے وقت میں کس طرح ہم جنگوں سے بچیں. رزلٹ کیا ہوا؟ مینی کنٹریز وائر ریکاگنائزڈ، بہت سارے ممالک تسلیم کیے گئے. اینڈ کنزرویٹو گورنمنٹس وائر ریسٹورڈ، اور کنزرویٹو گورنمنٹس انہوں نے اس وقت ریسٹور کیا، پھر بحال کیا. رائز آف لبرلزم. آپ لبرلزم آزادی کا تصور کیسے ہوا؟ لبرلزم از دا آئیڈیا دیٹ پیپل شوڈ ہیو. آزادی کا ایک آئیڈیا جو لوگوں میں ہونا چاہیے تھا. فریڈم کی بات چلی، ایکویلٹی بیفور لا، یعنی ہر ایک قانون کے سامنے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام انسان ہو، قانون میں سب ایک. رائٹ ٹو ووٹ، اور سبوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ ایٹسٹرا، ہر ایک کو اپنی بات بولنے کا حق ہونا چاہیے. مڈل کلاس پیپل. اب جو مڈل کلاس پیپل ہے، جو زیادہ غریب بھی نہیں ہے
جو زیادہ امیر بھی نہیں ہے, بیچ والے ان کو بولتے ہیں مڈل کلاس. مڈل کلاس پیپل لائک بزنس مین, لائرس, ٹیچرس, سپورٹڈ لبرلزم. انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے ساتھ دیا کس کو؟ لبرلزم کو. تو نیشنلزم means a feeling of unity and love for one's country. نیشنلزم کا آپ یہ سمجھو کہ فیلنگ آف یونٹی یعنی یکجہتی. کیا ہے یکجہتی؟ کیا ہے یکجہتی. اور لو فار ونز کنٹری, کسی کا علاقہ ہو, کسی کا ملک ہو, اس کو محبت دینا, اس کے لیے انسان اپنے ملک کے لیے انسان کیا وفاداری کرنا. پیپل ود, چاہے وہ لوگ سیم لینگویج جن کو ایک ہی زبان ہوتی تھی, سیم کلچر, سیم ہسٹری, وانٹڈ فار دیئر اون نیشن, وہ اپنا علاقہ اپنا ملک بنانا چاہتے تھے. ایگزامپل اس کی بیٹا آپ کے سامنے, یونیفیکیشن آف جرمنی ہو گئی, انہوں نے اپنا نیشنلزم بنایا. یونیفیکیشن آف اٹلی وہ ہوا. اور پھر دوسرا ڈیموکریسی, اس کے بارے میں ہم صبح پڑھیں گے, اور سوشلزم اس کے بارے میں بعد میں ہم پڑھیں گے. تو یہ ہے اس کے ایگزامپلز. اس طرح تھوڑا میں نے آپ کو آج ایک بریف انٹروڈکشن دیا دا 19th century 1815 اینڈ 1914 میں کون کون سی چینجز آئے ہیں. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کا میرا یہ کلاس لیکچر پسند آتا ہے تو انگر سرس کلاس لائک سبسکرائب شیئر بھی کرنا اور کمنٹس بھی لکھنا. اچھا لگے تو لکھو, برا لگے تو ٹھیک, کوئی بات نہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ.